لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. اور امتحان کے دو طریقے ہیں. اللہ تعالی شانہ نعمت عطا فرماتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. یہ پہلا طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نعمت کو لے لیتے ہیں اور پھر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں. ایک مومن کے لیے اللہ تعالی شانہ اسے نعمت دے یا اس سے نعمت لے، دونوں حالتیں بھلی اور اچھی ہیں. اللہ نعمت لیتا ہے، اللہ نعمت دیتا ہے تو بھی اچھی حالت ہے، بھلی حالت ہے. اور اللہ جب نعمت لے لیتا ہے تو بھی اچھی حالت ہے اور بھلی حالت ہے.
اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں پہلے سے بتلا دیا ہے کہ ان دونوں حالتوں میں کرنا کیا ہے. تو بندہ اگر ان دونوں حالتوں میں سے ہر ایک حالت میں جو کام کرنا ہے اسے کرتا ہے تو وہ حالت اس کے لیے بھلی ہو جاتی ہے، وہ حالت اس کے لیے اچھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالی شانہ نے ہمیں کیا حکم فرمایا ہے کہ اگر میں تمہیں نعمت دوں تو تمہیں شکر کرنا ہے، اور میں تم سے نعمت لوں تو تمہیں صبر کرنا ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ایک ایسی جگہ میں بھیجا ہے جسے دنیا کہتے ہیں، جہاں اللہ نعمت دیتے بھی ہیں اور نعمت لیتے بھی ہیں. واللہ یقبض ویبسط، اللہ مٹھی کو بند بھی کرتا ہے اور اللہ پھیلاتا بھی ہے، لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے، دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے. آج جوانی ہے تو اللہ نے جوانی دی ہے، اور کل بڑھاپا آ جائے گا تو جوانی لے لی. آج صحت اور تندرستی ہے، کل بیمار ہو جائیں گے تو وہ صحت لے لی. آج سکون ہے، دل کو قرار ہے، اطمینان ہے، اور کل اللہ تعالی شانہ نے پریشانی میں گھیر لیا تو وہ جو سکون کی نعمت تھی، جو اطمینان کی نعمت تھی، وہ اللہ نے لے لی. اللہ دیتا بھی ہے، اللہ لیتا بھی ہے. نعمت دیتا ہے، نعمت دیتا ہے اور نعمت لیتا بھی ہے. اللہ نے اس دنیا کی ایک خاصیت بنائی ہے، اس دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ اللہ نعمت دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے. نیند آ جاتی ہے تو نعمت دے دی، پھر نیند نہیں آتی تو نعمت لے لی. بعض لوگوں کو لمبی مدت تک نیند نہیں آتی، گہری نیند نہیں آتی، اچھی طرح نیند نہیں آتی، 1-2 گھنٹے میں جاگ جاتے ہیں، نیند بہت کچی رہتی ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ پوری زندگی سوتے ہیں مگر بخار آ گیا تو نیند چلی گئی. کوئی پریشانی کی بات آ گئی تو جب تک وہ پریشانی ہے 2-4 دن کے لیے نیند چلی گئی. لیکن اللہ دیتا اور لیتا ضرور ہے، لیتا ہے دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نیند کی نعمت پوری زندگی میں کبھی نہیں لی مگر پیسے کی نعمت لے لی، جوانی کی نعمت لے لی، عزت کی نعمت لے لی. اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں ان میں سے کوئی بھی نعمت اللہ نے واپس نہیں لی ہے. یا تو ہر نعمت میں لینا دینا رہتا ہے، یا کچھ نعمتیں ہمیشہ رہتی ہے، لمبی مدت تک رہتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، یا کچھ نعمتیں موت تک رہتی ہیں. جیسے دنیا میں ایسے بے شمار اللہ کے نیک اور مومن بندے ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت پیدائش سے ہوتی ہے اور آخری سانس تک رہتی ہے. اللہ تعالی شانہ ہمارے ساتھ بھی لطف و کرم کا معاملہ فرمائے اور یہ ایمان کی دولت ہمارے ساتھ بھی آخری سانس تک رکھے. حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورت میں رہتے تھے ہمارے گجرات میں. تو وہ بڑے اللہ والے تھے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ ہمارے حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ، میں انسان ہوں، بہت کمزور ہوں، مجھ سے میرا قلم نہیں سنبھالا جاتا، مجھ سے میری گھڑی نہیں سنبھالی جاتی، مجھ سے میری چابی نہیں سنبھالی جاتی. ایسے آپ کو بہت لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ تسبیح مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی، 1-2 ہفتے تک رہتی ہے اور گم ہو جاتی ہے، 1-2 ہفتے تک رہتی ہے، گم ہو جاتی ہے.
بہت سے لوگ ایسا کہیں گے کہ قلم مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا، کچھ لکھ کر کے کسی جگہ رکھ دیا وہیں رہ گیا، کسی کو استعمال کرنے کے لیے دی اس نے واپس لوٹا ہی نہیں اور ہم بھول گئے کہ کس کے پاس ہے۔ تو اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ میں انسان اتنا کمزور کہ مجھ سے اپنا قلم سنبھالا نہیں جاتا، معمولی قلم، مجھ سے اپنی چابی سنبھالی نہیں جاتی، اور جیب میں جو بٹوا ہے میرا والیٹ ہے وہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، جیب کترا پک پاکٹ نکال کر کے لے جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اے اللہ، ایمان تو بہت بڑی دولت ہے، تو جس کمزور انسان سے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی وہ اتنی بڑی چیز کی کیسے حفاظت کر سکے گا، جبکہ اس کو چھیننے کے لیے ایک بہت بڑا ڈاکو پیچھے پڑا ہے، شیطان۔ اس لیے اے اللہ، آپ کی بارگاہ میں درخواست یہ ہے کہ آپ نے ہمیں امانت کو سپرد کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص کوئی چیز بطور امانت کے رکھے تو اسے سپرد کرو، اس کی حفاظت رکھو، اور جب وہ مانگے تو اس کے سپرد کر دو۔ تو یہ اللہ، میں آپ کو بطور امانت کے اپنا ایمان دے رہا ہوں، آپ اس کی حفاظت کیجیے، اور جب میں دنیا سے جانے لگوں، میں جب دنیا سے جانے لگوں اور وہ شیطان اسے چھیننے کی کوشش کرے تو آپ اسے چھیننے مت دینا، اور دنیا سے جاتے جاتے وہ ایمان مجھے دے دینا اور مجھے دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھانا۔ تو اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی آخری سانس تک ایمان کے ساتھ رکھے، اور صرف ایمان نہیں، اعلیٰ درجے کا ایمان، کامل ایمان کے ساتھ، اکمل ایمان کے ساتھ، تقوی والے ایمان کے ساتھ، ولایت والے ایمان کے ساتھ، صدیقیت والے ایمان کے ساتھ، اور اسی پر ہمیں خاتمہ نصیب کرے۔ تو اس دنیا میں اس کا خاصہ ہے، اس دنیا کا اللہ نعمت دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے قرآن اور حدیث سے، دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ نعمت لیتے ہیں تو صبر کرنا ہے، نعمت دیتے ہیں تو شکر کرنا ہے۔ یہ دو باتیں ہمیں معلوم ہو گئی۔ اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی ہے یا مجھ سے نعمت لی ہے۔ اگر نعمت دی ہے تو ہم شکر کریں، اور اگر نعمت لی ہے تو ہم صبر کریں، ہم گھبرا نہ جائیں، ہائے واویلا نہ کریں۔ پہلے سے ایک مومن کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کسی نہ کسی مرحلے پر ایسا میرے ساتھ ہوگا کہ اللہ مجھے آزمانے کے لیے مجھ سے نعمت چھینیں گے، مجھ سے نعمت لیں گے۔ لیکن چونکہ میں بندہ ہوں اور امتحان سے ڈرتا ہوں، اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں، اس لیے اللہ سے میں کہوں گا کہ اللہ آپ مجھے ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھیے، عافیت کے ساتھ رکھیے، عافیت کے ساتھ رکھیے، اس لیے کہ یہ تکلیف والا جو امتحان ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، میں کمزور ہوں، یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جو ایسی عاجزی کرتا ہے اور پھر اللہ اسے صبر والے امتحان میں ڈالتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ سے عفو اور عافیت کو مانگا کرو، اللہ سے معافی مانگو اور عافیت مانگو، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے۔ ہمیں اپنا کوئی گناہ نظر آئے نہ آئے، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی مجلسوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ ایک ایک مجلس میں ہم گنتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے۔
رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ۔ اس لیے ہمیں گناہ نظر آئے نہ آئے، ہمیں اللہ سے استغفار بھی کرنا ہے اور اللہ سے توبہ بھی کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے اس وقت تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں کر رہا ہوں، مگر اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو میں نہیں کروں گا، میں آپ سے کہتا ہوں توبہ کر رہا ہوں۔ تو استغفار اور توبہ جو ہے، استغفار اور توبہ یہ ہمیں لگاتار کرنا ہے۔ استغفار اور توبہ کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور دوسرے بھی بہت سارے اس کے روحانی فوائد ہیں۔ انہی روحانی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغفور اور معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ العفو والعافیت، اللہ تعالی شانہ سے تم معافی مانگو اور عافیت مانگو۔ عافیت کا معنی سلامتی، ہر قسم کی سلامتی، اللہ سے عافیت مانگو۔ تو ہم اللہ سے عافیت مانگتے کہ اللہ ہمیں عافیت سے رکھنا، اس لیے کہ جب آپ کی طرف سے صبر کا امتحان ہوتا ہے تو ہم کمزور ہیں اور ہم عاجز ہیں، تیرے بندے، ہم سے شاید اس میں کوئی فروغ گزاشت ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، اس لیے آپ ہمیں بچائیے۔ مگر ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ کسی وقت بھی یہ امتحان آ سکتا ہے، کسی وقت بھی یہ امتحان آ سکتا ہے، کسی وقت بھی یہ امتحان آ سکتا ہے۔ امید رکھنے کی اللہ سے کہ انشاءاللہ اللہ عافیت سے زندگی گزار دے گا، لیکن نہیں، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ بندہ جب اپنے ذہن میں پہلے ہی سے یہ طے کر لیتا ہے کہ امید تو میں اللہ سے رکھتا ہوں کہ عافیت سے گزر جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے، تو اگر اس کی زندگی میں اگر کوئی مصیبت یا تکلیف آئے گی تو گھبرا نہیں جائے گا، وہ گھبرا نہیں جائے گا، اس لیے کہ پہلے سے اس کے ذہن میں ہے کہ دنیا میں تکلیف آ سکتی ہے، دنیا میں مصیبت آ سکتی ہے، اور کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے۔ کبھی بڑی تکلیف آ سکتی ہے، کبھی چھوٹی تکلیف آ سکتی ہے، لیکن تکلیف آ سکتی ہے۔ تو دنیا جو ہے، دنیا یہ تکلیف اور راحت دونوں چیزوں کی جگہ ہے، یہ بیماری اور صحت دونوں کی جگہ ہے، یہ شکم سیری اور بھوک دونوں کی جگہ ہے۔ ہمارے گھروں میں بہت کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں ہمارے اوپر ایسے حالات گزرتے ہیں کہ نہیں کہ کھانے کا موقع نہیں ملتا، وقت پر کھانا نہیں ملتا۔ ہم سفر میں ہیں اور ہمارے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے گھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ٹریفک جام میں آ گئے، اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے مگر گھر نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ تو دیکھو، کھانا گھر میں ہونے کے باوجود بھی اللہ نے شکم سیری کی نعمت کو لے لیا اور بھوک کی نعمت دی۔ اور اللہ تعالی شانہ نے جہاں اس دنیا کو تکلیف اور راحت کی جگہ بنایا ہے، وہاں یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر راحت ملے تو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے، شکر، اور تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ بس یہ ہماری بائیسیکل کے 2 ویل ہیں، تکلیف آئی اور صبر کر لیا تو خیر ہی خیر، راحت ملی شکر کر لیا تو خیر ہی خیر۔ تکلیف آئے گی، تکلیف، ہماری عقل جو ہے دنیاوی اعتبار سے سوچتی ہے، تو تکلیف کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے کہ یار تکلیف جو ہے وہ آفت ہے، اور راحت، ہاں ہمیں راحت چاہیے، ایک انسانی نیچر ہے ایسا۔ تکلیف کیا ہے؟ آفت، اور راحت کیا ہے؟ نعمت۔ ہمارا ذہن یہ کہتا ہے اگر کسی شخص کو تکلیف میں مبتلا کیا گیا اور اس نے تکلیف کے وقت اللہ نے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے صبر، وہ کر لیا تو یہ کامیاب۔ اور اگر کسی کو راحت ملی لیکن اللہ نے راحت ملنے پر جو کام کرنے کے لیے کہا ہے شکر، وہ اس سے نہیں ہو سکا تو یہ ناکام۔ تو یہ دنیا جو ہے اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اسموتھ رائڈ بھی ہوتی ہے اور رف رائڈ بھی ہوتی ہے،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ اسموتھ رائٹ میں شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں, اور رف رائڈ میں صبر کر رہا ہے یا نہیں. بس یہ دیکھنا ہے. مصیبت اور تکلیف 10 سال تک رہے مگر صبر کے ساتھ رہے, الحمدللہ الحمدللہ. اور نعمتوں کی ریل پیل ہے مگر شکر کی توفیق نہیں مل رہی ہے, یہ آفت ہے, یہ بہت بڑی آفت ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم ناشکری کرو گے, اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو بے شک میرا عذاب سخت ہے. تو جہاں تک مومن کا تعلق ہے, مومن کو ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے. بہت ساری نعمتیں مومن کو ملتی ہے جو دوسروں کو نہیں ملتی. انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ مومن کے لیے اللہ جب نعمت کو لے لیتا ہے تب بھی خیر, اس لیے کہ وہ صبر کرتا ہے, اور جب اللہ نعمت دیتا ہے تب بھی خیر, اس لیے کہ وہ شکر کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ عجیب ہے. فإن امرہ کلہ خیر, اس لیے کہ اس کا معاملہ سارا کا سارا خیر ہے. اس کا معاملہ سارا کا سارا خیر ہے. اسے اگر رات کو نیند آ جاتی ہے تو خیر. کیوں خیر؟ کیوں خیر بھائی؟ اس لیے کہ نیند نکال کر صبح اٹھے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. دیکھو خیر ہی خیر ہے. اور اگر نیند نہیں آئی اسے تو صبر کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا, دل میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ جس حالت میں رکھ کے ہم راضی ہیں, اللہ جس حالت میں رکھ کے ہم راضی ہیں, الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ جس حالت میں رکھ کے ہم راضی ہیں, یہ اللہ نیند دے دے مگر اگر تو نیند نہیں دیتا پھر بھی ہم راضی ہیں, تو یہ بھی کامیاب ہے. اذا مست ہو سراء, جب اسے خوشی کا سامان پہنچتا ہے تو شکر, تو وہ شکر ادا کرتا ہے. فکان خیر لہ, یہ اس کے لیے خیر بن جاتا ہے. اور اذا مست ہو ضراء, جب اسے تکلیف پہنچتی ہے, صبر, تو وہ صبر کرتا ہے. فکان خیر لہ, یہ اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے. اب جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, صبر کرنا ہے اور بے صبری سے بچنا ہے. اگر یہاں کوئی بیمار بیٹھا ہوا ہے تو اس کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ سے اچھی امیدیں رکھے کہ انشاءاللہ اچھا معاملہ اللہ کرے گا. اللہ سے دعائیں بھی کرے, صدقہ بھی نکالے, توبہ اور تقوی بھی اختیار کرے, اور صبر و صلات کا بھی اہتمام کرے, ذکر اللہ کی کثرت بھی کرے. یہ جو 7 پوائنٹ ہم بتلاتے ہیں تکلیف کے موقع پر, اور علاج معالجے کی بھی فکر کرے. لیکن ہمارے سب کچھ کرنے کے باوجود ہماری بیماری میں کمی ہوتی ہے تو شکر ادا کریں, اضافہ ہوتا ہے تو صبر کریں. مائیں اس وقت میرے واز کو سن رہی ہوں گی, مائیں, تو ماؤں کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری اولاد میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا, اور ہم اس پہ شکر ادا کریں گی. لیکن ہو سکتا ہے کہ اولاد میں سے کوئی چلا جائے, بچیوں میں سے کوئی چلی جائے, تو مجھے صبر کرنا ہے. اس وقت صبر کرنا ہے, مجھے صبر کرنا ہے, اچھی امیدیں رکھنی ہے, اور جو ہماری چاہتیں ہیں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ان چاہتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اگر ہماری چاہتوں کے باوجود اللہ کوئی چیز لے لیتا ہے, صبر کرنا ہے. صبر, یہ جو ہم صبر کرتے ہیں نا, صبر, تو صبر جو ہے یہ روحانی, باطنی, دینی, علمی اور اخروی نعمتوں کے خزانوں کی چابی ہے. صبر کے نتیجے میں اللہ کی معیت ملتی ہے. استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی معیت ملتی ہے. اللہ ہماری تائید کرتے ہیں, اللہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اللہ ہماری نصرت فرماتے ہیں. دیکھو صبر کے نتیجے میں کیا ملتا ہے, اللہ کی تائید ملتی ہے. صبر کے نتیجے میں بشارت ملتی ہے, وبشر الصابرین, وبشر الصابرین. بعد حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں بشارت سے کون سی بشارت مراد ہے,
وبشر الصابرین بالجنت، جنت کی بشارت سناؤ. صبر جو ہے صبر کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ جنت کی بشارت ملتی ہے. اولئک علیہم صلوات، خاص خاص رحمتیں ملتی ہیں، خاص خاص رحمتیں. ورحمت، اور عام رحمت ملتی ہے. خاص خاص رحمتیں اور عام رحمت. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ صبر کرنے والے جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی زندگیوں میں تکلیف آئی تھی مگر بہت معمولی آتی رہی، اور کچھ وہ ہیں کہ جن پر تکلیف آئی مگر بہت سخت تکلیف آئی، ڈائگنوسس ہی نہیں ہو رہا ہے بیماری کا. اور بیماری ایسی کہ لائٹ نہیں ہے، کافی انکنوینئنس ہو رہا ہے، کافی ڈسکمفرٹ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پوری دنیاوی زندگی کا نظام بدل گیا ہے اور دیر تک رہتی ہے. اور دوسرا ہے کہ آج فلو ہوا، کل بخار ہوا، چھوٹی چھوٹی بیماریاں، سر میں ذرا درد ہوا 2-3 ہفتوں کے بعد. مگر صبر یہ بھی کر رہے ہیں، صبر وہ بھی کر رہے ہیں. یہ صبر کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے صبر، اور وہ صبر کر رہا ہے بڑا صبر. بڑا ایک شخص کڑوی دوا پیتا ہے، تو کڑوی دوا پیتا ہے تو صبر کر کے کسی طرح حلق سے نیچے اتارتا ہے. اور دوسرے کو کیمو تھراپی ہوتی ہے، تو کیمو تھراپی میں تکلیف اور زیادہ ہوتی ہے. وہ صبر زیادہ کرتا ہے، یہ صبر کم کرتا ہے. تو جتنے صبر کرنے والے ہیں ان سب صبر کرنے والوں کو عمومی رحمتیں ملتی ہیں. اس میں یہ سب ایکول ہوتے ہیں، عمومی رحمت. اور جو اونچا صبر کرتے ہیں ان کو پھر ایکسٹرا خاص رحمتیں ملتی ہیں، خاص رحمتیں ملتی ہیں، اسپیشل رحمتیں ملتی ہیں. جیسے ایک مدرسہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک اسکول ہے، اس میں جلسہ ہوتا ہے اور سب کو بھی ایوارڈ ملنے والے ہیں. تو ایوارڈ ملنے والے ہیں. تو جب ہم بچپن میں تھے نا، مدرسے میں، مکتب میں، بچپن میں، آج کل تو نظام بہت بدل گیا، تو مکتب میں سب طلباء کے لیے ایک انعام ایسا ہوتا تھا کہ سب کو ملتا تھا. وہ برتن ملتے تھے ہمارے زمانے میں، مکتب میں برتن. تو چھوٹی چھوٹی پیالیاں ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے بول اسٹیل کے، وہ سب کو ملتے تھے. اور اس کے اندر سویٹس بھی ہوتی تھی، 2-4 وہ سب کو ملتی تھی. اور جو اول دوم اور سوم سے پاس ہوتے تھے، کسی کو ٹری مل رہا ہے، کسی کو بڑا بول مل رہا ہے. تو دیکھو سویٹ سب کو مل رہی ہے. یہ یہ عام انعام ہے جو سب کو مل رہا ہے. اور وہ خاص انعام ہے. کون سا؟ وہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا ہوتا ہے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا ایک خاص ہوتا ہے. تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. صبر کرنے والے تو دنیا سے سبھی جائیں گے، مگر جن کو کم تکلیفیں ہوئی ہوں گی ان کو عام رحمتیں ملیں گی، اور ان لوگوں کو خاص رحمتیں، خاص رحمتیں ملیں گی اللہ کی طرف سے. اور صبر کرنے سے اور کیا ملتا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ جس پر میں تکلیف بھیجتا ہوں جب وہ صبر کرتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت پر ہے، وہ جنت کے رستے پر ہے، وہ میری رضا کے رستے پر ہے. وہ اولائک کا خبر ہے، جملے اسمیہ خبریہ ہے نا، وہ اولائک ہم المہتدون. یہ نہیں کہ ان کو میں ہدایت دوں گا، وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں، یہ ہدایت پر ہے، ہدایت یافتہ ہے. اور یہ سرٹیفکیٹ کیوں ملا؟ اس لیے کہ یہ جو امتحان ہے نا، کہ تکلیف جب آتی ہے اس پہ صبر کرنا یہ ایزی نہیں ہے. ایک تو صبر کیا، سب سے پہلے صبر میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ دماغ سے صحیح سوچنا پڑتا ہے. ہم اللہ کے ہیں، جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے. اللہ نے اگر یہ نعمت چھین لی تو اللہ دے دے گا، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. علاج کے نتیجے میں اللہ یہ صحت پھر دے دے گا، لیکن اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے لے لی ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی تھی. اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے پاس یہ نعمت رہنی چاہیے کہ نہیں رہنی چاہیے.
اور اگر اللہ بالکل بھی نہیں دے گا، اخیر تک نہیں دے گا، اسی تکلیف میں رکھے گا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ صحیح، یہ صبر کا پہلا حصہ کہ صحیح سوچ صحیح. جب سوچ صحیح ہوگی تب زبان سے نکلے گا انا للہ، ہم اللہ ہی کی ملک ہیں، اللہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دنیا میں کیا رکھا ہے؟ ہمیں تو اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. جنت میں ہمیں تو اللہ سے سب کچھ لینا ہے. پھر کہے گا اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ، اللہ یہ جو مصیبت آپ نے بھیجی ہے جس شکل میں بھی ہو، اس کے بدلے میں اجر عطا فرما. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس سے مجھے بہتر بدلہ عطا فرما. تو دیکھو، جب صبر کرتا ہے بندہ، دماغ سے سوچتا صحیح ہے، زبان سے بولتا صحیح ہے، اور پھر وہ ایکشن اور عمل سے بھی صحیح کردار ادا کرتا ہے. صحیح کردار ہائے واویلا نہیں کرتا. بے صبری کو اپنے باڈی لینگویج سے نہیں بتلاتا. تو یہ اس کو کہتے ہیں صبر. پھر یہ کہ پہلے بہت شکوے شکایت کرتا ہے، اور شکوے شکایت کرنے کے بعد جب ہمت ہار جاتا ہے کہ اب تو شکوے شکایت سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس صبر کرنا چاہیے. ارے بھائی اب تو صبر کرنا ہی پڑے گا. نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى. جب مصیبت آتی ہے اس وقت اول وہلے میں صبر کرے. تو یہ جو صبر کے جتنے تقاضے ہیں ان سب تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تب جا کر کے صبر مکمل ہوتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں اور اتنے مشکل امتحان میں صبر کے سارے تقاضوں کو پورا کر کے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، تو ہدایت یافتہ ہے، تبھی تو یہ کر سکا. تو اللہ تعالیٰ شانہ صبر کرنے والوں کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. بشارت اللہ کی طرف سے بہت بڑی ملی کہ یہ ہدایت یافتہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ہدایت پر ہے، یہ سیدھے رستے پر ہے، یہ جنت کے رستے پر ہے. تو اس کی جو فضیلتیں آئی ہیں، اسے اجر ملتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، درجے بلند. اور اس میں بھی علماء نے علامتیں لکھی ہیں. دیکھو، مصیبت آئی، زید پر مصیبت آئی، امر پر مصیبت آئی، بکر پر مصیبت آئی، تو تینوں اللہ کی نظر میں ایک جیسے ہیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. ایک مصیبت آتی ہے اللہ کے منکر پر، ایک مصیبت آتی ہے مومن پر مگر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہے، بڑا سرکش ہے، بڑا ظالم ہے، جابر ہے. ایک مصیبت آتی ہے مومن گنہگار پر مگر اتنا سرکش نہیں ہے. اور ایک مصیبت آتی ہے متقی پر، پرہیزگار پر. تو یہ چاروں کے چاروں پر جو مصیبت آئی ہے اس کا نتیجہ ایک جیسا نہیں ہے، یہ الگ الگ نتیجے ہیں. بارش برسنے لگی تو ایک شخص جو بخار میں تھا وہ بھی باہر نکل پڑا، اور ایک شخص تندرست تھا وہ بھی باہر نکل پڑا. اب آسمان سے بارش تو ایک جیسی اتر رہی ہے اور دونوں بھیگ رہے ہیں اس بارش میں، تو دیکھنے والوں کو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، بارش بھی ایک جیسی، انسان بھی ایک جیسے، لیکن ایک بخار زدہ ہے اور ایک تندرست ہے. تو جو تندرست ہے اس کے لیے یہ بارش فرحت کا سامان ہوگا گرمی میں، اور جو بخار زدہ ہے اس کے لیے یہ پریشانی کا سبب بنے گا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب مصیبت بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے پریشانی کا باعث ہے، نہیں، الگ الگ ہوتے ہیں. الگ الگ ہوتے ہیں. اگر اللہ کا نافرمان ہے جس سے اللہ ناراض ہے تو جب اس کے اوپر مصیبت اترتی ہے تو اس کی سرکشی اور بڑھتی ہے. اللہ کا نافرمان ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اور اس کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کی وجہ سے وہ اور سرکش ہوتا ہے. سرکش ہوتا ہے کا کیا مطلب؟ جب مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو، اس تکلیف کو بھولنے کے لیے وہ شراب پینے لگ جاتا ہے، وہ ڈرگ کا استعمال شروع کر دیتا ہے،
وہ فلموں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، موسیقی سننا شروع کر دیتا ہے، غلط صحبتوں میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. مسلمان ہو تب بھی اگر اللہ ناراض ہے تو دین سے پیچھے ہٹے گا، دین سے پیچھے ہٹے گا. ایک بات تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ صبر نہیں کر سکے گا، وہ شکوہ کرے گا. اس کے دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی. میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کو دوسرا کوئی نہیں ملتا. ٹھیک ہے میں گنہگار تو ہوں، مگر مجھ سے زیادہ گنہگار لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ کے بالکل منکر ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا. میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ راضی نہیں ہے، راضی بقضا نہیں ہے، اور ایسے شکوے شکایت کر کے دین سے پیچھے ہٹتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاپ کا پیالہ، پاپ کا گھڑا بھر گیا ہے، لبریز ہو گیا ہے، اور اب اللہ اس کی پکڑ کرنا چاہتے ہیں آخرت سے پہلے دنیا ہی میں. دوسرا شخص ہے، اس کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹتے، دین میں اور ترقی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بے دین ہوتے ہیں، مگر جب کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو مسجدوں میں آنا شروع کر دیتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور نماز کے بعد بھی سب چلے جاتے ہیں مگر وہ رو رو کے اللہ سے دعا کرتا ہے. مصیبت پہلے پر آئی وہی اس پر بھی آئی ہے، لیکن ریاکشن دونوں میں الگ الگ ہوا. پہلے میں ریاکشن کیا ہوا؟ اللہ سے پیچھے ہٹ گئے اور یہ اللہ کی طرف اور بڑھا. دوسرا شکوہ کرتا ہے، اور یہ جو دوسری کیٹیگری ہے یہ شکوہ نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، یہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتے ہیں. تو جب اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور دین میں اور ترقی ہوتی ہے، اللہ کی طرف اور لپکتے ہیں وہ، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے انعام اترا ہے، انعام ہے اس کے اوپر. اور پھر یہ جو دوسرا گروہ ہے اس میں پھر 2 جماعتیں ہو جاتی ہیں. ایک جماعت ان کی ہوتی ہے، ایک جماعت ان کی ہوتی ہے جو ترقی کرتے ہیں دین میں، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت کو آپ دور کر دیجئے. اگر آپ دور نہیں کریں گے تو میں صبر کروں گا، آپ کے فیصلے پر راضی رہوں گا، لیکن میں بہت کمزور ہوں، آپ اسے دور کر دیجئے. صبر کرتا ہے، صبر. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو صبر نہیں، شکر کرتا ہے. اے اللہ یہ مصیبت جو آپ نے بھیجی ہے آپ اسے دور کر دیجئے، میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، آپ اسے مجھے عافیت دے دیجئے. لیکن اے اللہ یہ آپ نے مصیبت جو بھیجی ہے یہ دوسروں کی مصیبتوں کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، اس لیے میں آپ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی مصیبت میں گرفتار نہیں کیا. اے اللہ میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میری زندگی میں تکلیفیں کم اور نعمتیں زیادہ ہیں، اس لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. وہ پہلے والے کی زندگی میں صرف صبر کا پہلو ہے، اس کی زندگی میں صبر کے پہلو کے ساتھ ساتھ شکر کا بھی پہلو ہے. یہ جو پہلا گروہ ہے، پہلا گروہ، ان کے لیے بیماری نعمت ہے، اور وہ اس معنی کر نعمت ہے کہ بیماری ان کے لیے کفارے سیئات ہے، ان کے گناہ مٹ رہے ہیں. اور صبر کے ساتھ جب شکر بھی شامل ہو جاتا ہے تو یہ ان کے لیے نعمت ہے، اس معنی کر کہ گناہ مٹ چکے ہیں، رفع درجات ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے کسی بھی لائن کی، بیماری ایک تکلیف ہے، بھوک ایک تکلیف ہے، سیلاب ایک تکلیف ہے، خاندان میں کسی عزیز کا انتقال ہو جانا ایک تکلیف ہے، عورت کا بیوہ ہو جانا تکلیف ہے، بچوں کا یتیم ہو جانا تکلیف ہے، یہ ساری تکلیف ہے. بیوی کا انتقال کر جانا شوہر کے لیے تکلیف ہے. بیمار ہو گئے اور علم سے، تعلیم سے محروم ہو گئے تکلیف ہے. نوکری چھوٹ گئی،
تکلیف ہے، نوکری مل نہیں رہی ہے، تکلیف ہے، یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کے اوپر صبر کرنا ہے. صبر. یہ تکلیفیں آئیں گی، مختلف نوعیت کی تکلیفیں آئیں گی، کبھی شدید کبھی ہلکی. پہلے سے ذہن بنا لو، اللہ سے امید رکھو اور دعا بھی کرو کہ اللہ عافیت عطا فرما، یہ اللہ عافیت عطا فرما، یہ اللہ عافیت عطا فرما، یہ اللہ عافیت عطا فرما. لیکن ذہن میں رکھو کہ جب آئے گی مصیبت تو مجھے صبر کرنا ہے، کرنا مجھے صبر ہے، کرنا مجھے صبر ہے. اس لیے کہ اگر میں صبر کروں گا تو روحانی، علمی، عملی، اخروی ہر نعمتوں کے خزانے کھل جائیں گے میرے لیے. اور اگر میں نے بے صبری کی تو میں نے موقع کو گنوا دیا. اللہ نے مجھے ایک موقع دیا تھا، وہ میں نے گنوا دیا. اب جب مصیبت آ جائے اور پہلے سے ہم تیار ہیں کہ مصیبت تو آئے گی اور آ سکتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ہم اس نے ظن رکھتے ہیں، اللہ سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں، لیکن چھوٹی موٹی تکلیف اگر آ گئی تو صبر کرنا ہے. اب آ گئی مصیبت تو صبر کیسے کریں؟ صبر کریں مصیبتوں اور تکلیفوں کے فضائل کا مراقبہ کر کے. مصیبتوں اور تکلیفوں کے فضائل کا مراقبہ کر کے. جب تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ کیا عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کو تھوڑا سا بھی غم ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی غم دل پر بوجھ آتا ہے، دماغ پر بوجھ آتا ہے، غم ہوتا ہے تھوڑا، اسے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، ذرا سی پریشانی، تھوڑی سی بھی پریشانی، تھوڑا سا بھی غم. بچہ اسکول سے گھر آنے میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا اور 5 منٹ کے لیے تھوڑا یہ غم ہوا، پریشانی ہوئی کہ بچہ کیوں نہیں آیا ابھی تک. اللہ تعالی شانہ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک کانٹا چھپ جاتا ہے، کانٹا. مغربی ملکوں میں رہنے والوں کے لیے تو یہ بڑی مصیبت ہے، کانٹے کا چھپ جانا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کو کانٹا چھپ جاتا تھا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. بچپن میں ہم نے بھی دیہات میں وقت گزارا ہے بغیر جوتے اور بغیر چپلوں کے. تو ہم بھی ایسے جنگلوں میں چلتے تھے، کھیتوں میں چلتے تھے، اور کانٹا چھپ جاتا تھا تو بس کانٹا یوں کر کے نکال دیتے تھے، اور درد ہوتا رہتا تھا، پھر بھی گھر آ کر کہتے بھی نہیں تھے کہ آج کانٹا چھپ گیا ہے. ہاں، جب کانٹا نکالتے ہوئے ٹوٹ جاتا تھا اور اندر اس کا کچھ ذرہ رہ جاتا تھا، پھر آ کر کے گھر کہتے تھے کہ کانٹا چھپ گیا ہے. اور اس کے لیے کسی ڈاکٹر کو نہیں بلایا جاتا تھا، وہ گھر والے ہی اسے نکال لیتے تھے. یہ کانٹا چھپ جاتا ہے، معمولی چیز، بہت ہلکی پھلکی چیز، اس پہ بھی اللہ اجر و ثواب دیتے ہیں. ہمارے زمانے میں اس کو یہاں انجیکشن میں جو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اس پہ بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالی شانہ نے قرآن میں فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف کسی کے انتقال کی خبر کو سن کر نہیں پڑھنا ہے. کوئی بھی تکلیف دہ خبر ہو یا کوئی بھی تکلیف دہ حالت پیش آئے، سچویشن پیش آئے، اس وقت یہ پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی برکت سے اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور اس کی برکت سے صبر کا حوصلہ بڑھتا ہے. تو اگر ہمارے گھر میں کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، تو ہمیں اس کے جو فضائل ہیں، تکلیف کے، مصیبت کے جو فضائل ہیں، جو بہت سارے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے حدیث میں، تو ان پر ہمیں غور کرنا ہے. ایک شخص کو بخار ہو جاتا ہے تو اس بخار کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ اس کے گناہوں کو اسی طرح اس کے نامہ اعمال سے جاڑتے ہیں جیسے موسم خریف میں، موسم خزاں میں، اوٹم میں پتے گرتے ہیں درختوں سے. ان فضیلتوں کو سوچنا ہے، اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور دوسرا مراقبہ جو کرنا ہے صبر کو زندگی میں لانے کے لیے، صبر کو آسان کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے جس تکلیف میں مبتلا کیا ہے تو زندگی میں تکلیفیں کتنی ہیں اور نعمتیں کتنی ہیں، اس پہ غور کرنا ہے.
زندگی میں تکلیفیں کتنی ہیں اور نعمتیں کتنی ہیں، اس پہ غور کرنا ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں گے، یہ جو اللہ کے خاص برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کی روحانی ترقی بہت ہو چکی ہوتی ہے اور اللہ تعالی شانہ کو جن کے درجات کو بلند کرنا منظور ہوتا ہے، ان پر تکلیفیں ڈالتے ہیں تو وہ شکر اسی لیے ادا کر پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ غور کرتے ہیں کہ ڈاڑھ میں درد ہے، ڈاڑھ میں، مگر 32 دانتوں میں سے ایک ڈاڑھ میں درد ہے، باقی 31 دانت عافیت سے ہیں، ناک بھی عافیت سے ہے، آنکھیں بھی عافیت سے ہیں اور کان بھی عافیت سے ہیں، دل، دماغ، گردہ سب عافیت سے ہیں. تو پھر وہ یہ اللہ میں صبر کرتا ہوں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ سوچنا ہے. جب بھی ہم ہماری زندگیوں پر نظر ڈالیں گے، بڑے سے بڑا تکلیف میں مبتلا شخص، بڑے سے بڑا تکلیف میں مبتلا شخص جب اپنی زندگی پر نظر ڈالے گا تو اسے یہ نظر آئے گا کہ جو نعمت اللہ نے لے لی ہے اس کے مقابلے میں جو نعمت میرے پاس رکھی ہے وہ اس نعمت سے اعلیٰ ہے جو اللہ نے لے لی ہے. یعنی کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے، کوالٹی کوانٹٹی دونوں اعتبار سے ایسا لگے گا کہ میرے پاس جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے بنسبت اس کے جو اللہ نے لے لیا ہے. حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک اندھا بہرا مصیبت زدہ بیٹھا ہوا تھا، اندھا بھی بہرا بھی اور مصیبت زدہ، بہت ساری مصیبتوں میں گرفتار. تو وہب ابن منبہ رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے تھے، عالم دین تھے. تو عوام الناس میں سے جب کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی عالم جا رہا ہے، کوئی مفتی جا رہا ہے، کوئی اللہ والا جا رہا ہے تو پوچھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایک شخص نے وہب ابن منبہ کو دیکھا تو وہ جو بہرا اور اندھا اور مصیبت زدہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص جو بہرا ہے اور اندھا ہے اور مصیبت زدہ ہے، بہرا بھی اندھا بھی اور ساتھ میں 20 مصیبتوں میں مبتلا، ہو سکتا ہے اس کے پاس گھر نہ ہو سکتا ہے اس کی فیملی کا کوئی ممبر باقی نہ رہا ہو سکتا ہے بھوکا بھی ہو سکتا ہے بیمار بھی ہو. کہا کہ آپ کو اس شخص کی زندگی میں اللہ کا کوئی انعام نظر آ رہا ہے؟ وہ ابھی نے منبہ رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا. یہ مفلوق الحال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، آپ کو اس کی زندگی میں اللہ کا کوئی انعام نظر آ رہا ہے؟ تو وہ ابھی نے منبہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جی ہاں مجھے آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حلق سے بڑی آسانی سے کھانا پیٹ میں اتر جاتا ہے اور ہضم ہو کر بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے. یہ انعام تو ابھی باقی ہے کہ جب یہ کھانا کھاتا ہے تو حلق سے نیچے اتر جاتا ہے بڑی آسانی سے اور ہضم ہو کر بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے. اور پھر حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو دولت اللہ نے اس کے پاس رکھی ہے اور لی نہیں ہے، وہ اس دولت سے زیادہ بہتر ہے جو اللہ نے لے لی ہے. اس لیے کہ اندھا ہے، کس تکلیف میں ہے؟ اندھا ہے، بیٹھا ہوا ہے سکون سے. بہرا ہے، سکون سے بیٹھا ہوا ہے، مصیبت زدہ ہے، صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر حلق سے نیچے کچھ اترتا ہی نہیں، اس کی زندگی کیسی ہو جاتی؟ بھوک کی وجہ سے کتنا بیتاب ہوتا، کتنا چیختا چلاتا، کتنا ہائے واویلا کرتا. اور اگر پیٹ میں روزی اتر جاتی اور پھر نکلتی نہیں فلٹر ہو کر کے، کتنی تکلیف ہوتی اسے. کانسٹیپیشن ہو جاتا، قبض ہو جاتا، کتنی تکلیف ہوتی. تو کہا کہ اس کے پاس یہ دو نعمتیں ابھی باقی ہیں، اور جو اللہ نے لے لی ہے نا، جو اللہ نے لے لی ہے ان کے مقابلے میں یہ دو نعمتیں بہت قیمتی ہیں اور بہت اعلیٰ اور بہت برتر ہے. سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی
سہل بن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے. یہ سب اللہ والوں کی زندگیوں میں ہی یہ چیزیں ہمیں ملتی ہے جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ رات کو میرے گھر میں چور گھس گیا اور مال لوٹ کر کے لے گیا. دیکھو اس کی نظر کس چیز کی طرف گئی؟ جو چیز چلی گئی اس کی طرف گئی، جو باقی رہ گئی اس کی طرف نہیں گئی. کہ چور گھس گیا اور سارا مال و متا لوٹ کر کے لے گیا، جو جتنی رقم گھر میں تھی سب لوٹ کر کے لے گیا. تو سہل بن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کر، اس لیے کہ ایک دوسرا چور بھی ہے جو ایک دوسرے گھر میں داخل ہو سکتا تھا اور دوسری دولت چھین کر لے جا سکتا تھا. اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا. وہ دوسرا چور کون ہے؟ شیطان. اور وہ دوسرا گھر کیا ہے؟ دل. اور وہ دوسری دولت کیا ہے؟ ایمان. تو اللہ کا شکر ادا کر کہ جو چیز گئی ہے وہ تو بہت چھوٹی گئی ہے، یہ مصیبت تو بہت چھوٹی ہے. جو جس مصیبت میں تو مبتلا ہوا ہے وہ چھوٹی ہے. کیا ہے وہ؟ کہ ایک چور تیرے گھر میں گھسا اور مال و دولت دے کر کے چلا گیا. اللہ چاہیں گے تو کل دوبارہ مال و دولت کو لوٹائیں گے. المال غادن ورائے، مال آنے جانے والی چیز ہے. لیکن اگر شیطان تیرے دل میں گھس جاتا اور ایمان کی متا کو سلب کر کے چھین کر چلا جاتا تو تیری تو دنیا بھی برباد ہو جاتی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی. تو کہ اللہ کا شکر ادا کر. تو دل کو تسلی دینے کے لیے اور صبر کرنے کے لیے یہ مراقبہ بہت اعلیٰ. کیا کہ میری زندگی میں نعمتیں زیادہ ہیں، نعمتیں زیادہ ہیں، تکلیفیں کم. اور جو نعمت اللہ نے لے لی ہے وہ کم ہے، جو نعمتیں میرے پاس رکھی ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اور آپ اشرف المخلوقات میں شامل ہیں. یہ نعمت اللہ نے ہم سے نہیں لی اور موت تک نہیں لیں گے. اشرف المخلوقات. کوئی کچھ بھی کہے ہم اشرف المخلوقات رہیں گے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں اپنا کلام دیا. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے سینوں میں پورا کلام نہیں ہے، مگر پورا کلام پڑھنے کی اللہ نے قدرت دی ہے. اور ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کے کلام کا چھوٹا موٹا حصہ نہ ہو. یہ کتنی بڑی نعمت، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس میں سے بنایا، خیر امت میں سے. یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنایا. یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا. ہمیشہ یہ جملہ یاد رکھو، وجوہ شکر وجوہ صبر سے زیادہ ہے. The reasons for شکر are far more greater than the reasons for صبر. وجوہ شکر وجوہ صبر سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ مجھے تو صرف اتنی تکلیف ہے، اتنی تکلیف ہے، مگر یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو مصیبت جو ہے بہت ہلکی ہو جائے گی. ہمارے بزرگوں میں سے دیوبند میں ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا تذکرہ ہماری مجلسوں میں ہوتا رہتا ہے، حضرت میاں جی سید اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد، اور بڑے اللہ والے، علمی صلاحیت بھی بہت اعلیٰ اور بڑے اللہ والے، بہت نیک اور اونچے پائے کے بزرگ. ان کو ایک مرتبہ بخار ہو گیا اور بخار کی شدت جو ہے وہ شباب پر پہنچ گئی، اور اس قدر شدید ہو گیا بخار کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گشی طاری ہو جاتی تھی. مگر جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کی نظر اس بات کی طرف نہیں جاتی کہ اللہ لے کیا رہا ہے، اس بات کی طرف جاتی ہے کہ اللہ نے دیا کیا ہے اور اس مصیبت کے نتیجے میں بھی دے کیا رہا ہے.
شدت بخار میں تو انسان بڑبڑاتا ہے، ہوش نہیں رہتا، جب ہوش میں آتا ہے تب بھی اسے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن تعلق مع اللہ یہ تار جڑا رہتا ہے اوپر، تو غشی تاری ہو جاتی تھی۔ جب ہوش میں آتے تھے تو ہوش میں آتے ہی فرماتے تھے الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر فرماتے تھے دل صحیح سالم ہے، دماغ صحیح سالم ہے، ہاتھ بالکل تندرست ہیں، تمام قوہ ٹھیک ٹھاک ہیں، بس ایک بخار ہوا ہے، اتنا شدید بخار جس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بس ایک بخار ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کا استحضار اس قدر تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ جو شدید بخار تھا، جو ہمارے لیے ہمالیہ پہاڑ جتنا ہوتا، وہ اس کے بارے میں بس بخار ہوا ہے۔ شکر ادا کرتے تھے۔ احمد ابن حرب رحمہ اللہ تعالی، شیخ احمد ابن حرب رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے کے بارے میں ہمیں پتا چلا کہ اس کے یہاں چوری ہو گئی ہے، تو میں نے دوستوں سے کہا کہ ہمیں تعزیت کرنے کے لیے جانا چاہیے، جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو تعزیت کی جاتی ہے، تو ہمیں جانا چاہیے۔ سامان لٹ گیا بیچارے کا، لیکن وہ بھی اللہ والا تھا۔ یہ حضرات گئے السلام علیکم وعلیکم السلام، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی تعزیت کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں چوری ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جب سے چوری ہوئی ہے میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، جب سے چوری ہوئی ہے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اللہ کا شکر کس بات پر؟ تو کہ پہلی بات یہ ہے اللہ کا شکر کرنے کی کہ کوئی اور شخص میرے گھر میں گھسا اور چوری کر کے مال لے گیا، الحمدللہ میں کسی کے گھر میں نہیں گھسا اور میں نے چوری نہیں کی، مجھے اللہ نے چوری سے بچا لیا، اس پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے جب گھر میں میری دولت کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ آدھی چوری ہو گئی ہے، آدھی بچ گئی ہے۔ ایک جگہ پر رکھی تھی وہ چوری ہو گئی، دوسری جگہ پہ رکھی تو کہا کہ آدھی بچ گئی، اس پہ میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کے تعلق کی برکت سے انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، پازیٹو ہو جاتی ہے، وہ وجوہ شکر کو ڈھونڈتا ہے، وجوہ صبر کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی، پازیٹو تھنکنگ والا ہو جاتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ والا نہیں۔ پازیٹو تھنکنگ والا ہوگا اور وہ گلاب کے درخت کی طرف دیکھے گا تو پازیٹو تھنکنگ والے کو کیا نظر آئے گا؟ گلاب کے پھول نظر آئیں گے، اور نیگیٹو تھنکنگ والے کو کانٹے نظر آئیں گے۔ ایک شخص کو پیاس لگی، بھوک لگی، وہ کچن میں گیا، مطبخ میں گیا اور اسے کچھ نہیں ملا، صرف آدھا گلاس دودھ تھا، تو پازیٹو تھنکنگ والا ہوگا، اس کی نظر کا نیچے کے حصے میں جائے گی کہ الحمدللہ دودھ ہے، اور جو نیگیٹو تھنکنگ والا ہوگا اس کی نظر اوپر ہوگی کہ یار آدھا ہی ہے، آدھا خالی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مال آدھا ہی گیا، آدھا الحمدللہ میرے پاس ہے، اور کہا کہ تیسری وجہ شکر ادا کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے دینی نقصان سے بچا لیا، دنیاوی نقصان میں مبتلا کیا۔ یہ تو میرا دنیاوی نقصان ہوا، الحمدللہ دین پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور حضرت نے ایک وجہ یہی بیان فرمائی، حضرت نے بھی 3 وجہ بیان فرمائی، ان میں سے ایک وجہ بیان یہ فرمائی کہ جب میں مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں، تکلیف میری زندگی میں آتی ہے تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ نمبر 1 مجھے دنیاوی نقصان پہنچائے، دینی نقصان نہیں، دنیاوی نقصان پہنچائے، دینی نقصان نہیں۔ نمبر 2 اس وجہ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ نے میرے اوپر چھوٹی مصیبت بھیجی ہے، اس سے بڑی بھی ہے، اس سے مجھے بچا لیا۔ اور آدمی جب غور و فکر کرے گا تو ہر مصیبت کے موقع پر کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت کے بارے میں سوچ سکے گا کہ جس کے نتیجے میں اس کو اپنی مصیبت چھوٹی لگے گی۔
ہر شخص اس وقت ہم میں سے انگلینڈ میں جو جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ لیبیا والوں کے بارے میں سوچے, موروکو والوں کے بارے میں سوچے. جس کو ٹی بی ہوئی ہے وہ کینسر والے کے بارے میں سوچے, جس کو کینسر ہوا ہے اور فرسٹ سٹیج پر ہے وہ سیکنڈ سٹیج کے بارے میں سوچے, سیکنڈ تو تھرڈ والے کے بارے میں سوچے, تھرڈ وہ فورتھ والے کے بارے میں سوچے. جس کا کیمو تھراپی ہے وہ اس کے بارے میں سوچے کہ جس کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی کیمو تھراپی نہیں ہو سکتی. جو شخص بھی سوچے گا, غور کرے گا, تو اسے یہ نظر آئے گا کہ جس مصیبت میں میں مبتلا ہوں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میرے مرنے کا سوچے, میرے دنیا سے اللہ کے یا جانے کے بارے میں سوچے. ہمارے شوہر کا انتقال ہو جائے, ہماری بیوی کا انتقال ہو جائے, ہمارے والد کا انتقال ہو جائے, ہمارے شیخ کا انتقال ہو جائے, اعلیٰ درجے کا صدمہ پہنچے گا اور یہ صدمہ رہے گا. مگر اس صدمے کو ہلکا کرنے کے لیے, مغلوب کرنے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہوں گے تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں پر غم کے کیسے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے, تو ہماری مصیبت ہمیں ہلکی نظر آئے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں مصیبت کے موقع پر کہ نمبر 1 اللہ تعالی شانہ نے دنیاوی ضرر میں ڈالا, دینی ضرر نہیں. الحمدللہ میری نمازیں اسی طرح ہے, میرا ایمان اسی طرح ہے, الحمدللہ یقین اسی طرح ہے, الحمدللہ دین میں کوئی نقصان نہیں آیا. اور دوسرا, جس مصیبت میں اللہ نے مبتلا کیا ہے اس سے اور بڑی مصیبت آ سکتی تھی, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اور تیسری وجہ شکر کی کیا ہے, کہتے اس لیے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ مصیبت آتی نہیں, صبر کی توفیق ملتی نہیں, تو مجھے آخرت کے بڑے بڑے اجر و ثواب نہ ملتے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت آئی, میں نے صبر کیا اور اس کے نتیجے میں مجھے بہت زیادہ اجر ملا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, بغیر حساب. یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں مصیبتوں پر صبر کیا ہوگا ان کو اللہ آخرت میں اتنا اجر دیں گے, اتنا اجر دیں گے, اتنا اجر دیں گے کہ فرشتے جو ناپ تول کر کے دے رہے ہوں گے اجر, ان کی طاقت سے باہر ہوگا اس کو ناپ تول کرنا. تو وہ کہیں گے کہ اللہ یہ تو ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہم یہ تول تول کر کے دے ہی نہیں پا رہے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رک جاؤ, اور پھر اللہ تعالی شانہ ایسے لوگوں کا اجر بارش کی طرح برسائیں گے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں کسی بھی قسم کی تکلیف میں تھے, کسی بھی قسم کی تکلیف میں تھے, دیکھو میرے بھائیو, تکلیف میری اور آپ کی مرضی سے آتی نہیں, میری اور آپ کی مرضی سے جاتی نہیں. جب آ گئی ہے تو میری اور آپ کی مرضی سے نہیں جائے گی, جائے گی اللہ کی مرضی سے. اب جب میری اور آپ کی مرضی سے جانے والی نہیں ہے تو جب تک یہ ہے اس پر صبر کر کے اللہ کے خزانوں سے لوٹو, جتنا لوٹ سکے لوٹو. اس لیے کہ اگر بے صبری ہم اختیار کریں گے, بے صبری, تو جو موقع اللہ نے دیا تھا جھولیوں کو بھرنے کا, اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. ہاں, دل میں غم ہو, آنکھوں سے آنسو بہے, اللہ کے سامنے بھی بہت روئے دھوئے, یہ تو اللہ نے مصیبت اسی لیے تو بھیجی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تیسری وجہ شکر یہ ہے کہ آخرت میں مجھے اس کے نتیجے میں اجر و ثواب مل رہا ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی, فقہاء سبعہ میں سے. ایک مرتبہ ان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ان کے 4 بیٹے تھے, 4 بیٹوں میں سے ایک جوان بیٹا انتقال کر گیا, اور پاؤں میں جو ہے کوئی تکلیف ہو گئی. طبیبوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاؤں کو کاٹ دینا پڑے گا, اور وہ کاٹ دیا گیا, ایمپیوٹیٹ کر دیا گیا. جس رات کو ان کا پاؤں کاٹا گیا اس سے 1 آدھ دن پہلے ہی بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا, پاؤں کاٹا. رات کو اللہ تعالی شانہ سے وہ سرگوشی کر رہے تھے, تو کسی گزرنے والے نے رک کر کے سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں.
تو وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، ان میں سے ایک بیٹا آپ نے لے لیا اور 3 آپ نے میرے پاس رکھے، تو میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ 4 بیٹے آپ نے دیے تھے، 4 لے لیتے، مگر نہیں، آپ نے 4 نہیں، صرف 1 لیا اور 3 میرے پاس رکھے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور زندگی کے بڑے بڑے کام جو ہے وہ 2 پیر اور 2 ہاتھوں سے ہوتے ہیں، تو یہ 4 اہم عضو ہیں، یہ آپ نے مجھے دیے تھے، ان میں سے آپ نے 1 لے لیا، 1، اور 3 آپ نے میرے پاس رہنے دیے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبت آنا لازمی ہے اس دنیا میں، ایک بات، مگر ہمیں عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، پازیٹو سوچ رکھنی چاہیے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے، مگر ذہن میں یہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، تو اس وقت مجھے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور صبر کرنے کے لیے جب موقع آ جائے تو صبر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر اللہ تعالی شانہ نے جو وعدے کیے ہیں ان مضامین کو پڑھنا ہے اور سننا ہے، مضامین کو پڑھنا ہے اور سننا، اس کا استحضار کرنا ہے کہ مجھے یہ مل رہا ہے، مجھے یہ مل رہا ہے، مجھے یہ مل رہا ہے، مجھے یہ مل رہا ہے۔ ایک شخص جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جو شخص جاتا ہے تو دن میں جس وقت جاتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ عیادت کرنے والے کے لیے۔ اور اگر غروب کے بعد جاتا ہے تو صبح صادق تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عیادت کرنے والے کا اللہ کی نظر میں اتنا اونچا مقام ہے، تو جس کے سبب سے یہ مقام ملا یعنی بیمار، تو بیمار اللہ کی نظر میں کتنا قریب ہوگا۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ بندوں سے کہیں گے کہ میں بیمار تھا اور تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے تھے، میری بیمار پرسی کے نہیں آئے تھے، میری خبر لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو کہ اللہ آپ رب العالمین ہیں اور آپ بیمار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی خبر لینے کے لیے جاتے تو اس کے بستر کے پاس تم مجھے پاتے۔ مریض کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مریض کی خبر لینے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت وہ جنت کے میووں کو چن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ فضیلتوں کو سوچے، اور دوسری بات کیا کریں؟ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھ سے کیا لیا ہے، کیا چھین لیا ہے، باقی کیا رہ گیا ہے۔ مال چھن گیا مگر جان تو باقی ہے، بیماری آ گئی مگر ابھی میں زندہ ہوں۔ بھائی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب کوئی علاج نہیں، 2 مہینے میں آپ رخصت ہو جائیں گے، بھائی جان چلی جائے گی مگر ایمان تو ہے۔ الحمدللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اور بیماری دی ہے، صبر دیا ہے، تو مرنے سے پہلے گناہ بھی مٹا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالی شانہ آسان فرمائے۔ یہ 2 نسخے بتا دیے صبر کرنے کے۔ اب آخری بات، صبر جو ہے، صبر یہ باطن کا ایک خلق ہے، باطن کا ایک خلق ہے۔ تو آپ کو اگر ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو اور ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ کہے کہ یہ آپ کو تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد جو درد ہو رہا ہے آپ کو اس کا آپریشن کرانا پڑے گا، مگر جب تک آپریشن آپ نہ کرائیں، جب تک آپ کی تاریخ نہ آئے ہاسپٹل سے، اس وقت تک جب بھی آپ کو درد ہو تو آپ کیا کریں؟ پیراسیٹامول لے لیا کریں، پین کلر لے لیا کریں۔ اب وہ درد آئے گا، پین کلر لیا، درد چلا گیا، پھر پین کلر لیا، درد چلا گیا، پھر درد آ گیا، پھر پین کلر لیا، درد چلا گیا۔ یہ ہمیشہ کے لیے درد جائے گا نہیں۔ تو یہ بے صبری آئے گی، بے صبری آ رہی ہے تو اسے ہٹانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بیماریوں کے فضائل کے بارے میں سوچنا پڑے گا، مصیبتوں اور تکلیفوں کے فضائل کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ یہ سوچنا پڑے گا کہ میری زندگی میں شکر کی چیزیں زیادہ ہے یا صبر کی چیزیں زیادہ ہے۔ اللہ نے بہت نعمتیں الحمدللہ دی رکھی ہے، دوائی بار بار لینی پڑے گی، لیکن اگر آپریشن ہو جائے، اور آپریشن کا کیا معنی؟ دل کا تزکیہ ہو جائے۔ آپریشن اندر جو بے صبری ہے وہ بے صبری دل سے نکل جاوے اور اس کی جگہ پر آپریشن کے نتیجے میں صبر آ جائے تو پھر یہ سب چیزیں آٹومیٹکلی ذہن میں آ جاتی ہے خود بخود۔
میں نے بھی آپ کو بتایا حضرت میاں جی سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شدید بخار میں آدمی اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے. اس وقت وہ یہ کرے گا الحمدللہ الحمدللہ. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ قلب میں صبر تھا، بے صبری تھی ہی نہیں. تو بے ہوشی کے عالم میں بھی اگر وہ بولتا تو کیا بولتا ہے ایسا شخص؟ الحمدللہ بولتا، الحمدللہ بولتا، الحمدللہ بولتا. اس لیے تزکیہ کی خوب فکر کرو، تزکیہ کی خوب فکر کرو، تزکیہ کی خوب فکر کرو. کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑو، اور اکثروں کا تو تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، بس اس سے آگے اس میں تھوڑی محنت کرو. اور محنت میں صرف 3 کام کرنے کے ہیں. بیعت ہونے سے پہلے ایک بے پرواہی کی زندگی گزر رہی تھی، بیعت ہو جانے کے بعد حتی الامکان کوشش کرو کہ گناہ کوئی نہیں ہوگا. کوشش کرو. 10 مرتبہ گناہ ہوتے تھے، کوشش کریں گے تو 1 مرتبہ بچ جائیں گے. یہ مجاہدہ ہے. گناہوں سے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اور جب بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کرو. جب بھی گناہ ہو جائے توبہ کرو. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. گناہوں سے دور رہو، گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرو. اسی سے ولایت ملتی ہے، اسی سے ولایت ملتی ہے. حضرت کی محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو خلاصہ ہے تصوف کا خلاصہ کہ وہ ذرا سی بات جو خلاصہ ہے تصوف کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب نفس کسی اطاعت میں سستی کرے تو اسے اس اطاعت پر آنے پر مجبور کرنا کہ نہیں، یہ کرنا ہی پڑے گا. اور جب نفس کسی گناہ کے ارتکاب کی طرف جائے تو اسے مجبور کرنا اس گناہ سے بچنے پر کہ نہیں، بچنا ہی پڑے گا تجھے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہی تصوف ہے، یہی تصوف ہے، یہی مجاہدہ ہے. یہی تصوف ہے، یہی مجاہدہ. یہ تصوف ہے، یہی مجاہدہ ہے. اور اسی سے تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے. یہ مجاہدہ اگر ہوگا، جتنا زیادہ مجاہدہ ہوگا تعلق مع اللہ بڑھے گا. اللہ کا تعلق، اسی سے تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے. اور پھر یہ مجاہدہ باقی رہے گا، اسی سے تعلق مع اللہ باقی رہتا ہے. اور پھر یہ مجاہدہ چلتا رہے گا، اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے. جسے یہ چیز حاصل ہو گئی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. مجاہدہ. بیعت ہو جانے کے بعد ہر سالک کو چاہیے، چاہے وہ کسی بھی شخص سے بیعت ہو، ہر سالک کو چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کا پہلے سے زیادہ اہتمام کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مجاہدہ، جتنی سنتیں ادا ہو سکے، جتنے مستحبات زندگی میں لا سکے، جتنے نوافل ہو سکے، ان کو کرنے کی کوشش کرے. نمبر 1. اور نمبر دو صحبت اہل اللہ. صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت. اور کسی اہل دل کی صحبت. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ تیری محبت کیا ہے اور تیری محبت کا درد کیا ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے بھی اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے بھی برا بنا دے گی. اچھی صحبت، بری صحبت سے دور رہو، اچھی صحبت کو اختیار کرو. بری صحبت سے دور رہو، اچھی صحبت کو اختیار کرو. بری صحبت سے دور رہو، اچھی صحبت کو اختیار کرو. اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں اچھی صحبت کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور بزرگ ہم سے بہت دور رہتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ 2 کام کرنے ہیں، بری صحبت سے بچو،
اچھی صحبت کو اختیار کرو. اگر اچھی صحبت نہیں ملتی تو کم سے کم بری صحبت سے بچنا تو شروع کر دو, ایک کام تو شروع کر دو. اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیہات میں رہتے ہیں اور شہر میں بزرگان دین رہتے ہیں, بہت دور کھیتی باڑی روزی روٹی وغیرہ کے مسائل, ہم کہاں جائیں اتنا دور سفر کر کے. تو حضرت فرماتے تھے کہ آپ کی مسجد کا مؤذن 5 وقت اذان کہتا ہے اور 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے, تو تم سے وہ افضل ہے, اس کی صحبت میں بیٹھا کرو. بری صحبت سے بچو, اچھی صحبت کو اختیار کرو. برے ماحول سے بچو, اچھے ماحول میں بیٹھو. اور اہل اللہ کی صحبت میں بھی سب سے اہم صحبت اپنے شیخ کی, اپنے شیخ کی صحبت میں عظمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, طلب کے ساتھ, ادب کے ساتھ, اور محتاج بن کر جاؤ کہ بس مجھے میرے شیخ کے قلب سے جو کچھ اس کے قلب میں ہے جذب کرنا ہے, اور اس مجلس میں بس یہی میرا ایک موقع ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں یا تو دنیا میں نہ رہوں یا میرے شیخ دنیا میں نہ رہے. اور جذب کرنے کا جب جذبہ ہوگا, جذب کرنے کا جذبہ ہوگا تو پھر وہ گھر میں تیاری کرے گا. تیاری کیا کرنی ہے؟ گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ, اور سنن مستحبات اور نوافل کو ادا کرنے کا مجاہدہ, اور معمولات کی پابندی. یہ 2 مجاہدے, معمولات کی پابندی. جب ان دونوں کاموں کو کرے گا تو یہ کھیتی تیار ہوگی شیخ کے فیض کو جذب کرنے کے لیے. اور جب پھر شیخ کی مجلس میں عظمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, طلب کے ساتھ محتاج بن کر آئے گا تو آنن فانن نسبت منتقل ہوگی, شیخ کا فیض منتقل ہوگا. تو میرے بھائیوں, یہ اگر ہم کام کریں گے, گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ, اور گناہوں سے بچنے کے مجاہدے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسباب گناہ سے دور رہنا, لایانی سے دور رہنا, اسمارٹ فون سے دور رہنا, سوشل میڈیا سے دور رہنا, بری صحبت سے دور رہنا, برے ماحول سے دور رہنا, اور گناہوں سے بچنا ہے. اور نمبر 2 معمولات کی پابندی, ذکر کثیر کی مداومت اور اہل اللہ کی مصاحبت, ان دونوں کو اختیار کرنا ہے. اور گناہوں سے محافظت اور اسباب گناہ سے مباعدت, یہ کام اگر ہم کر لیں گے تو دل کا تزکیہ ہوگا. اور تزکیہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ناشکری چلی گئی, شکر آ گیا. جی, حسد چلا گیا, خیر خائی آ گئی. تکبر نکل گیا, تواضع آ گئی. تو برائی رذائل نکل گئی, خسائل آ گئے. اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ بے صبری نکل گئی, صبر آ گیا. اب یہ صبر آ گیا تو اب تک جو وہ دو اعمال آپ کر رہے تھے نا, 2 تصورات 2 مراقبے. کون سے 2 تصورات اور 2 مراقبے؟ کہ تکلیف اور مصیبت پر اللہ بہت اجر دیتے ہیں. اور نمبر 2, میری زندگی میں وجوہ شکر وجوہ صبر سے زیادہ ہیں, تکلیفیں کم ہیں, مصیبت نعمتیں زیادہ ہیں. یہ جو مراقبہ, یہ آپ جو ہے وہ گاڑی کو گیئر میں بار بار ڈالنا پڑے گا آپ کو. اب یہ جو ہے تو آپ 5th گیئر میں آٹومیٹک پہ آ گئی, آپ آٹومیٹک پہ آ گئے. اب گاڑی موٹر پر خود بخود چلتی رہے گی, گیئر بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جہاں صبر کی ضرورت پڑے گی, صبر کا مرکز دل بن گیا ہے, کچھ سوچنے ووچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہارڈ ڈسک, کمپیوٹر میں جو ہارڈ ڈسک ہے اس کے اندر اب صبر آ گیا ہے. تو جب بھی مانیٹر کو کھولو گے تو وہاں کیا نظر آئے گا آپ کو؟ صبر صبر صبر. کسی چیز کو ڈیلیٹ کر کے آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو تزکیہ کی محنت ہم کر لیں گے انشاءاللہ, تو صبر بھی آئے گا, شکر بھی آئے گا, اور ہر قسم کی ہمیں تمام خسائل جو ہیں ہمارے قلب میں آ جائیں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور ان باتوں پر مجھے بھی عامل بنائے, آپ سب دوستوں کو بھی عامل بنائے. اور جو حضرات جن جن مصیبتوں میں, جن جن تکلیفوں میں پوری دنیا میں, پورے عالم میں مبتلا ہیں, بیماریوں میں مبتلا ہیں, یا جو جس مصیبت میں مبتلا ہیں, اللہ تعالی شانہ ان سب کو صبر عطا فرماوے. اور صبر کے نتیجے میں جو ڈھیروں انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں, ان ڈھیروں انعامات کا مستحق بنائے. یہ میں پھر اخیر میں ایک بات عرض کروں کہ دیکھو, تکلیف میں سب ہوتے ہیں, تکلیف میں مایوس نہیں ہونا ہے, اور یہ ذہن بھی نہیں بنانا ہے کہ تکلیف چلی جائے. تکلیف نہیں, جب تک تکلیف رہنے والی ہے وہ تو رہے گی. اسے ہٹانے کے لیے جو دینی اور دنیاوی جائز اسباب انہیں اختیار کرو, وہ جائے گی اس وقت جب اللہ چاہے گا. اپنی مرضی سے آتی ہے, اپنی مرضی سے جاتی ہے.
اللہ لاتا ہے تو آتی ہے، اللہ بھیجتا ہے تو جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے اپنے اوپر خوب محنت کرنی ہے، اور محنت کر کے اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا لینا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. موروکو اور لیبیا میں دونوں جگہوں پر بڑے بڑے حادثات پیش آئے ہیں، دونوں بڑے حادثات ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ریہیبلیٹیشن کا انتظار نہ کریں، جتنا جلدی ہو سکے زیادہ سے زیادہ رقم فوراً وہاں پہنچائی جائے. میں نے حافظ عبداللہ صاحب سے کہا ہے کہ معتبر ذرائع سے جتنی جلدی رقم وہاں پہنچ سکے پہنچائیے. تو ہمیشہ میں یہ اعلان کرتا ہوں ریلیف کے سلسلے میں کہ یہ تو ایک خدمت ہے جو ہم انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کسی کی دعا مل جائے کسی غریب کی. ورنہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہیں آپ پیسے دو، جو بھی آپ کو معتبر ذریعہ معتبر آؤٹ لیٹ ملے وہاں زیادہ سے زیادہ رقم دے کر ان دونوں ملکوں میں جو پریشان حال لوگ ہیں ان کا آپ تعاون کیجیے، زیادہ سے زیادہ رقم دیجیے. ایک بات یہ ہوگی. اگر کسی کو اسلامک دعوت اکیڈمی کے ذریعے بھیجنا ہے تو آپ یہاں بھی بھیج سکتے ہیں، اور عموماً لوگ ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، مگر رسید بھی مہیا کی جا سکتی ہے، رسید بھی لے لو. بلکہ اچھا ہے اگر کسی کی بڑی رقم ہو تو اسے رسید لے لینی چاہیے، ریسیٹ لے لینی چاہیے. ڈبے میں جو ہوتا ہے اس کو 24 آورز یا 48 آورز کے بعد نکالتے ہیں تو اس کی ریسیٹ الگ بن جاتی ہے جو نوٹس بورڈ کے اوپر لگ جاتی ہے. تو جیسے پاکستان کے موقع پر بھی آپ حضرات نے بہت تعاون کیا تھا، پتہ نہیں کتنی رقم ہوئی تھی، 2 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ ہوئی تھی اس وقت، اور وہاں اس وقت بہت ضرورت تھی. تو یہ اس وقت یہ میرے خیال میں پاکستان سے بھی زیادہ شدید ہوا ہے یہ موروکو کے اندر. اور اس میں موروکو بعض دیہات ایسے ہیں جو پورے کے پورے ملیامیٹ ہو گئے ہیں، پورے کے پورے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں دیہات تھا، پورے کے پورے. تو جو بچ گئے ہیں بیچارے تو ان کے لیے تو آپ حضرات جو ہیں اس میں تعاون کریں. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے ریلیف کام میں بھی مدارس کے اندر بھی مدارس کا حصہ ہمیشہ نکالا کرو. خاص طور پہ غریب ملکوں سے جو مدارس آتے ہیں ان کے لیے بھی. یہاں کے مدارس بھی محتاج ہیں. یہاں کے آپ اگر یہاں کے مدارس کو چندہ نہیں دیں گے تو یہاں کے مدارس کیسے چلیں گے؟ اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقہ وغیرہ سے آتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت مجھے ایک بہت بڑی فکر یہ ہے کہ لوگوں کا ریلیف کی طرف بہت رجحان ہے، تو ریلیف میں بہت بڑی رقم دیتے ہیں اس لیے کہ وہ تھوڑا جذباتی مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ جو مدارس والا مسئلہ ہے وہ اتنا جذباتی نہیں ہوتا، ایموشنل نہیں ہوتا. مگر میں کہا کرتا ہوں کہ ریلیف میں بھی دو اس لیے کہ لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں، مگر یہ جسمانی جانیں خطرے میں ہیں. اور مدارس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پرسنٹیج نکال کے رکھو اس لیے کہ مدارس کو اگر ہم تعاون نہیں کریں گے تو روحانی جانیں خطرے میں ہیں. اس لیے مدارس کے لیے ایک بجٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو مدارس کا بھی تعاون کرو. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صرف زکوٰۃ نہیں، اگر آپ کے پاس 1000 پاؤنڈ زکوٰۃ ہے، بلکہ 2500 پاؤنڈ اگر زکوٰۃ ہے آپ کے پاس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں، یہ آپ کے اسیٹس میں 100,000 پاؤنڈ ہے. تو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے ساتھ للہ بھی دو، اللہ بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا اللہ. دیکھو اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. اگر 10,000 پاؤنڈ ہے تو 10,000 پاؤنڈ میں سے ایسے کوز میں اگر ہم 1000 پاؤنڈ دے دیں ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا، مگر کتنے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا. مدارس کو بھی صرف زکوٰۃ کی رقم مت دو، وہ بیچارے زکوٰۃ کی رقم سے بھی چلا لیتے ہیں اور اس میں کوئی معیوب چیز بھی نہیں ہے، وہ شرعی اصولوں کو سامنے رکھ کر چلاتے ہیں. مگر للہ بھی دو، للہ بھی دو، زکوٰۃ بھی دو اور للہ بھی دو. دونوں رقم دینے کا اہتمام کرو. بجٹ بناؤ کہ ہر سال جو ہے میری زکوٰۃ اگر 1000 پاؤنڈ ہے تو انشاءاللہ میں للہ جو ہے وہ 5000 پاؤنڈ دوں گا. اگر زکوٰۃ 2.5% ہے تو پھر 7.5% میں انشاءاللہ للہ خرچ کروں گا. تو 7.5% للہ، 7.5%، 2.5% زکوٰۃ، یہ 10% آپ کے چلے گئے، پھر بھی 90% آپ کے ہاتھ میں رہتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو جا رہا ہے اسے مت دیکھو، جو پیچھے رہ رہا ہے اسے دیکھو. جا رہا ہے اسے آپ دیکھتے رہتے کہ 500 پاؤنڈ تو بہت زیادہ ہے، بہت بڑی رقم ہے یہ. ایسا نہیں،
جو کچھ آپ آگے بھیجیں گے انشاءاللہ کام آئے گا. تو مدارس کی بھی مدد کرو اور ریلیف کے کام میں بھی مدد کرو. ٹھیک ہے بھائی. اللہ تعالیٰ جتنا جلدی ہو سکے تاکہ ایک رقم جو ہے جلدی روانہ ہو جائے. اور یہ انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ دنوں تک ہو سکتا ہے, کچھ ہفتوں تک بھی اعلان ہوتا رہے, اور اللہ تعالیٰ پورے عالم کو مصائب سے, آفات سے محفوظ رکھے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونسألك التوبة وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أعنا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الأمي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.